بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں مختلف جگہوں سے فیڈ بیک آتا رہتا ہے. ایک فیڈ بیک یہ بھی تھا، اور وہ فیڈ بیک اصل میں اس وقت آیا جب ایک مہینہ پیشتر یو کے ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر میرا انٹرویو چلا. تو فیڈ بیک یہ تھا کہ بجائے یک طرفہ گفتگو کے یہ کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے. اصل میں تو میرے ذہن میں ایک تجویز یہ تھی کہ اگر مہینے میں ایک دن صرف سوال جواب ہی کا سیشن جیسے بنا دیں تو شاید یہ کمی جو لوگوں کو محسوس ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. تو آج میرا خیال ہے اس نشست کو کوشچن آنسر سیشن ہی میں تبدیل کرتے ہیں. آپ میں سے جن صاحب کے ذہن میں کسی بھی موضوع اور کیسے ہی سوال ہو وہ اگر آپ فرما دیں تو کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہر شخص کا علم نامکمل ہے، کسی کے پاس تمام تر علم نہیں ہے. اور پھر اگر صورتحال مجھ جیسے انسان کی ہو جو کلیتاً نہ صرف ان پڑھ ہے بلکہ جاہل بھی ہے، تو وہاں یہ صورتحال کچھ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے کہ سوال کا جواب شاید آپ کو میں نہ دے پاؤں کہ علم کی کمی ہے میرے پاس. پھر بھی جہاں تک ہو سکا کوشش کروں گا جواب دے دوں. تو آج ہم بسم اللہ اسی سے کرتے ہیں، اور آئندہ سے ہر مہینے ایک اتوار کوشچن آنسر سیشن پہ ہم مختص کر دیں گے. تو آپ میں سے جن سے آپ کے بھی ذہن میں جو سوال ہو فرمائیں. سوری سب موسیقی، دیکھیے یہ اصل میں اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. میرے عقیدے کے مطابق تو موسیقی جائز ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتی تو ایک پیغمبر کو عطا نہ ہوتی موسیقی، اور اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد مختلف آلات موسیقی کی تھاپ پر سما نہ سنتے ہیں، قوالی. اس کے اندر صرف ایک میں گزارش کروں گا کہ اگر موسیقی یا اس کے ساتھ کہے گئے بول اگر تو آپ کی توجہ رب کی طرف مبذول کرا دیں تو جائز ہے، اور اگر یہ موسیقی ہمیں رب سے دور کر دے تو ناجائز ہو جائے گی. میں اس کو یوں عرض کر دوں گا. ویسے ذاتی طور پر شاعری کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے اندر ردیف، قافیہ، وزن، ان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے شاعر حضرات کو. تو جو وہ شعر کو باندھتے ہیں اس میں جو الفاظ کی سلیکشن ہے
وہ اسی بندش اور اصول کے تحت انہیں چننے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک اچھا لفظ چنتے ہیں لیکن وہ وزن میں نہیں رہتا کوئی شعر ان کا، تو اس کی جگہ انہیں کوئی دوسرا لفظ لگانا پڑ جائے گا، یا قافیہ نہیں ملتا، اس کا ردیف میں نہیں آتا تو لفظ کو بدلنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں صرف شعر کو موزوں کرنے کے لیے کہ وہ گستاخی کے زمرے میں چلا جاتا ہے. یہاں کسی ایک نشست میں نے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک زبان پر نہ لایا جائے. حتیٰ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لفظ آپ بھی گستاخی کے زمرے میں آئے گا. صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے وہ قرینہ ادب کے عین مطابق ہو جائے گا. تو جہاں ادب کی یہ پابندی ہو اور مقام کا یہ عالم ہو کہ آپ کہنا بھی گستاخی کے زمرے میں جاری ہو بات، تو وہاں اس شاعری کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ کملی والے تو مجھے بلا لے تیرے مدینے میں، تو یہ تو بہت آگے چلی جائے گی بات. تو میں تو اس کو یوں دیکھ رہا ہوں ذاتی طور پہ، ذرا سا ایسے اشعار سے میں دور ہو جاؤں گا، انہیں شاید سننا بھی نہ چاہوں، کیونکہ اس میں ایک پہلو گستاخی کا نکل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے مخاطب کرنا، اگرچہ وہ شاعری کی مجبوری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ جو بندشیں ہیں شاعری کی، اس کے تحت مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس انداز میں لا نہیں سکتے جس انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا جانا چاہیے. تو یوں میں ذرا سا بھاگ جاتا ہوں، نہیں سنتا میں ایسے شعر پہ، لیکن یہ ذاتی فعل ہے میرا. تو میں نے تو اس کو شروع میں کہا کہ جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو میرے نزدیک موسیقی اور اس کے ساتھ کہے جانے والے بول صرف اسی صورت میں جائز ہیں اگر وہ آپ کی توجہ رب کی طرف مبذول کراتے رہیں، اور اگر رب سے دور لے جائیں، غیر اللہ کی طرف متوجہ کر دیں آپ کو، تو ناجائز ہے. سوری، قضا و قدر. جی ہاں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو زیر بحث لانے سے منع فرمایا، ایک روح اور ایک تقدیر. یہ دو چیزوں سے منع فرمایا ہے. وہ تو بڑا مشہور قصہ ہے کہ جو صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو منہ سرخ ہو گیا تھا مزاج برہم ہونے سے، اور آپ نے سختی سے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ وہ تقدیر کے بارے میں. تو تقدیر کو اس سینس میں تو ڈسکس نہیں کر پائیں گے ہم، لیکن قضا و قدر کو اس حد تک تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کسی ایک یہاں نشست میں کہ تقدیر دو طرح کی ہے. ایک وہ تقدیر ہے جو معین ہے، وہ نہیں بدلی جاتی، لیکن وہ بہت تھوڑا حصہ ہے، اسمال پرسنٹیج آف دی ٹوٹل. اور ایک تقدیر وہ ہے جو معلق ہے، اس کو انسان خود بناتا ہے، دعاؤں سے بدل لی جاتی ہے. اور جہاں تک قضاء و قدر کی بات ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں عرض کر دوں، موت برحق ہے، وہ ہر ایک کو آنی ہے، کوئی دعا اسے نہیں ختم کر سکتی موت کو، لیکن دعا سے موت کا وقت رب تعالی ضرور تبدیل کر دیتا ہے. تو
یہ حصہ کہ موت آگے رہے گی، کوئی دعا اسے تبدیل نہیں کر سکے گی، یہ قضا میں چلی جائے گی، اور موت کا وہ حصہ کہ جہاں وقت دعا سے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے دعا قبول فرمائے اور اس موت کے وقت کو ٹال دے، آگے پیچھے اس کو شفٹ کر دے، وہ قدر میں چلی جائے گی۔ تو قضا تو یہ ہے۔ جو تقدیر کی بات میں نے چھیڑی تھی کہ دو اس کے ہیں، یہ میں اس لیے رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ آج کل عجیب و غریب چل نکلا مسلمانوں میں، اور وہ چیز ہمیں آہستہ آہستہ بے عملی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا حل دعا کو سمجھ لیا، یا وظیفے کو، یا تسبیح کو جان لیا، جبکہ رب کے اصول اور قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ رب نے جو ہم پہ فرض کیا ہے وہ ہے کہ پہلے عملی کوشش، جد و جہد اور محنت، اس کے بعد پھر دعا، کہ اپنی کسی ہم بھرپور کوشش کر لیں جو اللہ نے ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے بھرپور کام لیں اور پوری کوشش اور محنت کر لیں، جد و جہد کر لیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق ان سے بہترین کام لے کے جو بہترین حد تک میں محنت کر سکتا تھا وہ کر لی، اب تو اس میں برکت دے دے اور اس کا نتیجہ وہ پیدا کر دے جو میرے حق میں بہترین ہو۔ تو یہ دعا اس کے بعد کر لی جائے۔ تو رب تعالی مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، وہ ہماری محنت سے کئی 100 گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک خاص ڈائریکشن میں پوری قوت سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ وہ نہیں برآمد ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، تو اس صورت میں انسان اگر وظائف اور پیروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اتنا کر لے کہ یہ سمجھ لے کہ میرا مالک بہت مہربان ہے اور وہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے، کیونکہ میری عقل اور میرا علم ناقص ہے، نامکمل ہے، اور میں اپنی ناک کے بیونڈ نہیں دیکھ سکتا، مجھے کل کی خبر نہیں ہے، جبکہ میرا رب تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو کچھ مانگ رہا تھا، جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، یہ میرے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس لیے رب نے عطا نہیں کی۔ تو اس مرضی کے خلاف نتیجے کو بھی خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے، ہنسی خوشی تسلیم کر لے، بجائے اس پہ بگڑنے کے یا ادھر ادھر بھاگنے کے۔ تو یہ جو کوشش کا یہ پہلو ہے اور دعا ہے، اس کے ساتھ دونوں چیزوں کو کمبائن ہم کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں خود۔ یہ وہ تقدیر کا بڑا حصہ ہے جو رب نے ہمیں ایک سرٹن پیرامیٹرز بتا کے کہ آپ کو ان حدود کے اندر زندگی گزارنا چاہیے، تو ہمیں 3 قسم کے اختیارات دے کے زمین پہ اتار دیا۔ ایک فریڈم آف تھاٹ، دوسرا ہمیں فریڈم آف ڈیسیژن، اور تیسرا فریڈم آف ایکشن۔ اگر کوئی شخص خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اسے حرام ہے، تو اللہ فرشتے نہیں بھیجے گا یہ کہہ کے کہ جا کے اس بندے کو منع کرو کہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ اس میں اس نے ہمیں آزاد کر دیا کہ ہم چاہیں تو
जो चाहे सोचते रहे बैठे। अभी चोरी की अगर मैं बात सोचने लगूं कि मैं चोरी कर लूं तो कोई फरिश्ता आके मुझे मना नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं फैसला कर लूं कि हाँ मुझे ये चोरी करना ही है तो कोई फरिश्ता आके मुझे मना नहीं करेगा उस बात से। और फिर चोरी के लिए मैं जो कोशिशें करूंगा उसके लिए भी फरिश्ता दीवार बन के खड़ा नहीं होगा आगे। तो ये तीनों मुझे हक हासिल हैं, तीनों अल्लाह ने आज़ादियां दे दी हैं मुझे। लेकिन ये और बात है कि ये उन पैरामीटर्स में फिट नहीं होती जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर किए हैं। तो मुझे इसकी सजा दुनिया में भी दे दी जाएगी और आखिरत में भी दे दी जाएगी। तो यूं वो इंसान अपनी तकदीर के मामले में आज़ाद है और वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। ये मेरा ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो चोर बन जाऊं, चाहूं तो डाकू बन जाऊं, चाहूं तो वली बन जाऊं। ये मेरा ऑप्शन है, तो मैं उधर को मूव कर सकता हूं। वो और बात है कि फिर इससे अगली एक डायमेंशन आ जाती है और वो डायमेंशन है जो रब ताला कायनात का निजाम चला रहा है, पूरा एक वो जो बड़ा कैनवस है कि उस पे मेरा ये इरादा और मेरा ये अमल उसमें फिट होता है या नहीं जाके होता। क्योंकि अगर उससे रखना पड़ता होगा काम के चलने में कायनात के, क्योंकि रब के अपने डिजाइन हैं, रब के अपने इरादे हैं, रब के अपने प्लान्स हैं। अगर मेरा इरादा और मेरा कोई फेल उस ग्रेटर स्कीम ऑफ मैटर्स में फिट नहीं होता है, रखना डालता है, तो रब ताला वो नहीं होने देगा। वो एक बड़ी डायमेंशन है और उसको भी इंशाल्लाह किसी वक्त बैठ के अपने इल्म की हद तक डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं किया जा सकता, मैं उसे वादे कर रहा हूं कि अपने इल्म की हद तक उसे डिस्कस कर लेंगे। तो वो एक अलग डायमेंशन बनती है कि मैंने उम्र भर कोशिश की कि मैं डाकू बन जाऊं, बेहतरीन डाकू बन जाऊं, लेकिन रब ने मेरे जिम्मे कुछ और काम रखा है कि वो मैं इस दुनिया में जो आया हूं तो मैं अपने हिस्से का काम कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा। अगर वो काम अल्लाह ने मेरे जिम्मे डाल दिया है सर्जरी का, तो मुझे डाकू नहीं फिर वो बनने देगा। मैं कोशिश करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ेगी, मारेगी बुरी तरह, मुझे मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा, सर्जन बन जाऊंगा। लेकिन वो है कि ग्रेटर स्कीम ऑफ मैटर्स जो है वो वहां का मामला आ जाएगा। जहां तक छोटे लेवल की बात है, इंडिविजुअल लेवल की, वहां पे मुझे ये आज़ादी हासिल है और मैं ये फैसला कर सकता हूं। तो यूं वो तकदीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे मैं तकदीर मुअल्लिक कहता हूं, वो इसमें कवर होता है इसी से। जनाब ये काफी रोज पहले यहाँ किसी साहब ने किसी और आयत की इसी तरह तशरीह के लिए मुझसे फरमाया था, तो मैंने उस वक्त भी एक गुजारिश की थी कि कुरान पाक की, वो तो आप सभी जानते हैं, इसकी दो तरतीबें हैं, एक तरतीब नज़ुली है और एक तरतीब किताबी है। जो तरतीब नज़ुली है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो जिसको हम देखते हैं किताब। ये तरतीब एक किताबी है। आयतें और सूरतें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिचुएशन के तहत नाजिल होती रही हैं। रब ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म कुरान की सूरत में और अहकामात कुरान की सूरत में अता होते रहे हैं। यही वजह है कि जब हम किसी एक आयत की तशरीह करने के लिए बैठते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे एक मुस्तनद आलिम हैं डॉक्टर इसरार, तो वो एक आयत की, फर्ज कर लीजिए मैं ऐसी एक मिसाल देने लगा हूं कि वो सूरह बकरा की सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, उसकी तशरीह करेंगे अगर, तो तशरीह करते करते वो हो सकता है कि 28वें सिपारे की एक सूरत की किसी आयत को साथ रेफर कर दें, फिर वो
30वें سپارے پر چلے جائیں، اس کے بعد پھر 5ویں پہ آ جائیں، وہ ان کی تشریح کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو لانا پڑے گا مختلف حصوں میں. یہ اصل میں وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن بے ترتیب ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ترتیب نزولی اس کی مختلف ہے. تو اسی سملر سچویشن میں یا اس سے منسلک سچویشنز، وہاں جو جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جب تک کہ ان کو اس کے ساتھ ملا کے اس کی تشریح نہ کی جائے، کوئی ایک آیت کا صحیح مفہوم ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جو کنفیوژن ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، وہ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے معنوں میں کوئی فرق ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں. قرآن بہت واضح ہے. وہ کنفیوژن ہمیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ایک آیت کو انڈیپینڈنٹلی پکڑ کے اس کی تشریح کرنے لگتے ہیں، جبکہ اس کی بیک گراؤنڈ سے متعلق جو آیات ہیں وہ دوسرے جگہوں پر ملیں گی. اس لیے میں خود اعتراض کرتا ہوں ہمیشہ آیات کی تشریح کرتے وقت. میں صاف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ صاحب میں عالم نہیں ہوں اور نہ حافظ ہوں، دونوں ہی باتیں ہیں. تو اس لیے میں اس کی تشریح کرنے کا اہل نہیں، میں یہ کہہ کے تو اوائڈ کر جاتا ہوں. لیکن اس کی آج میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی کہ کسی آیت کی تشریح کرنے کے لیے میں یوں تیار نہیں ہوتا کہ ایک آیت کے مجھے لنکس لینے پڑیں گے قرآن کے مختلف حصوں سے، اور چونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو وہ لنکس میں نہیں جوڑ پاؤں گا. ہو سکتا ہے کہیں ایک آدھ میں مس کروں اور اس سے تشریح میں فرق رہ جائے، وہ بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ میری اس بات سے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے. وہ صحیح اس کے مفہوم تک پہنچ جائے، ترجمہ تو صحیح ہو جائے گا، مفہوم تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کی روح کو سمجھیے. ابھی اگلے دنوں یو کے میں دعا کے سیشن کے دوران کسی نے مجھ سے دعا کے لیے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا حفظ کر لے قرآن پاک. اس نے غالباً 9 یا 10 سپارے کوئی ایسی تعداد تھی وہ حفظ کر لیے ہیں، لیکن اب بھاگتا ہے اس سے. تو میں نے کہا جی وہ تو دعا بھی کر دیتا ہوں، میں انشاءاللہ کر بھی لے گا حفظ، لیکن میرے علم میں اضافے کے لیے آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ اسے یہ قرآن کیوں حفظ کرانا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا صاحب اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حافظ قرآن کے پیرنٹس جنت میں جائیں گے. تو میں نے ان سے ایک گزارش کی جس پہ اب آپ بھی ناراض ہوں گے ویسے، کیونکہ بڑی ملحد والی بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. میں نے کہا کہ سب پھر یہ تو خود غرضی ہے آپ کی. اگر آپ کے بیٹا حافظ بنا اور اس کے کرتوت مجھ جیسے ہوئے تو آگ میں جلے گا قریب ساری بقایا جو ابدی زندگی ہے. آپ جنت میں چلی جائیں گی. تو یہ خود غرضی ہی تو ہے. کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ بے شک بھلے جنت میں نہ جائیں، لیکن آپ کی اولاد جنت میں جائے کہ وہ قرآن کی روح کو سمجھے اور اس پہ عمل کر لے. کتنے کروڑ حافظ ہیں دنیا میں، اور ان میں کتنی تعداد ہے جو قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرتی ہے. تو قرآن کا حفظ کرنا ضروری ہے، یہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. تو ان کی تو سمجھ میں بات آ گئی. آپ لوگ تو ناراض ہوں گے کہ شاہ صاحب لوگوں کو حافظ بننے سے روک رہے ہیں. میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ بیٹے کو تلقین یہ کریں کہ بیٹا بھلے تم ایک لفظ زندگی میں سیکھو قرآن کا، لیکن اس کی روح کو سمجھ لو اور اس پہ عمل کر لو. تو گلی گلی محلے محلے تفسیر بیان ہوتی ہے قرآن کی، اور وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے.
لیکن یہ تو مجھے فرمائیے کہ پاکستان میں نیکی ترقی کر رہی ہے یا رشوت ترقی کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو، میں سب نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جیسے میں چاہوں گا کہ میں اس کی تفسیر پڑھ لوں اور علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اس کو میں ماسٹر کر لوں، یقین جانیے کہ میں اس لیے نہیں اسے سیکھنا چاہتا اس علم کو، علم تفسیر کو، علم فقہ کو، علم حدیث کو، کہ میں اسے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ میں تو اس لیے اسے سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے علم آ جائے، اور جب میں لوگوں کے ساتھ محفل میں بیٹھوں، کسی شادی پہ، جنازے پہ، اس پہ، تو میں پھر اس کو کوٹ کروں۔ تو جب میں اسے کوٹ کروں گا تو سب لوگ میری قابلیت کا سکہ جو ہے وہ مانیں گے اور مجھے اٹھ کے سلام کریں گے۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ لوگ جھک جھک کے مجھے سلام کریں کہ میں بڑا قابل آدمی ہوں، تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو اگر کہیں یہ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، کہ میں نے اس کی روح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا، تو میں تو ایک آیت نہیں سمجھ سکتا تھا کبھی عمر بھر، جیسے میرے عادات ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے میں نے کہا، کیونکہ ایسا ارادہ ہو نہیں سکتا میرا کبھی کہ میں نیک ہو جاؤں۔ تو بھائی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ کسی ایسے عالم کی تفسیر کو پڑھیے جو قرآن کو اس طرح سے واضح کرے کہ ایک آیت جو نازل ہوئی اس کی تمام بیک گراؤنڈ مل جائے آپ کو۔ دعا کے سلسلے میں ایک بار یہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ دعا کے بارے میں رب تعالیٰ نے جو جگہ جگہ فرمایا، اللہ دعا سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سمیع اور استجیب، یہ الفاظ استعمال ہوئے دعا میں۔ اور مزہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی یہ دعا سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، ہر مرتبہ سچویشن مختلف ہوئی ہے۔ کہیں صحابہ نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہو گئی، کہیں یہودیوں نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہوئی، کہیں کفار نے سوال کیا تو آیت نازل ہوئی۔ الفاظ ڈفرینٹ ہو گئے، اس کی بیک گراؤنڈ ساری مختلف ہے۔ تو دعا کے سلسلے میں تو میں نے خاصا وہ 3-4 سچویشنز بیان کی تھی کہ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت کہ جب یہ سچویشن بنی، وہ بھی کہیں سی ڈی پر ہوگی۔ تو آپ بھی جب قرآن کو سمجھیں اور تفسیر اس کی پڑھنے لگیں، پڑھنا اچھا ہے، ضرور پڑھیے، اور اللہ تعالی ہمیں خاص طور پہ مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں اس تفسیر کو پڑھ کے اس کی روح کو سمجھ جاؤں اور اس پہ عمل کر لوں۔ انہی عالم صاحب کی پڑھیے جنہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہو کہ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اسی سچویشن میں اترنے والی دوسری آیات کو بھی ساتھ ملا دیا ہو کہ یہ آیات انہی سچویشنز میں آئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے معنی بالکل مختلف نظر آئیں گے، آپ کو مختلف چیز نظر آئے گی جو بہت وسیع ہے۔ اور ویسے یہ میں اب چلتے چلتے عرض کر دوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کسی نشست میں، قرآن کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ترجمہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، اس کے علاوہ 10 مخفی معنی ہیں اس کے۔ اسی لیے آپ اکثر لوگوں کو کہتے سنیں گے کہ قرآن کو جتنی بار میں پڑھتا ہوں نئے معنی سمجھ آتے ہیں، اس کے 10 مخفی معنی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ولایت کے بھی 10 ہی درجے ہیں، تو جو ولی جس درجے پر فائز ہوتا ہے اسی درجے کے معنی اس کے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ولی جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتا ہے اس کو 10 کے 10
وہ مخفی معنی اس کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہو جائے گی کہ وہ روح ہے، قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں، اس لیے معنی بالکل مختلف ہیں، اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کا عمل کرنا اسلام پر کچھ لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہوتی کہ کیسے یہ عمل کرتا ہے. جیسے ایک صاحب کے بارے میں اشفاق احمد صاحب نے کوٹ کیا، ان کے وہ مرشد تھے بابا نور والے، مہمان آتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اور چند بار ایسا بھی ہو گیا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جا نماز پہ نیت باندھ لی، کوئی مہمان آیا انہوں نے نماز توڑ دی. تو بقول اشفاق صاحب کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز تو بابا جی پڑھ لیا کیجیے، یہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ بچہ میں کس کی نماز پڑھوں؟ جب میرا رب اپنے بندے کی شکل میں چل کے میرے پاس آ گیا تو میں نماز کس کی پڑھ رہا ہوں؟ تو اس لیے میں پہلے اللہ کے اس بندے کو اٹینڈ کروں گا جو آیا ہے، پھر دوبارہ نماز پڑھوں گا. اب یہ چیز ہمارے ذہن میں گھنٹیاں بجائے گی خطرے کی کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو؟ کیونکہ جو پسندیدہ طریقہ ہے اور جو انسان کے لیے بہت تعریف ارن کرتا ہے وہ ہے جو میں کرتا ہوں. کہ اپنے گھر میں نماز شاید نہیں پڑھتا، بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں جب میں آؤں گا تو میں شور مچاؤں گا، بھائی جا نماز ہے آپ کے یہاں؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، ذرا جا نماز دے دیجیے. اس وقت یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں گیا ہوں وہ باقاعدہ مسلمان ہے اور جا نماز اور قرآن پاک نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن اگر میں یہ نہ شور مچاؤں کہ بھائی جا نماز ہے آپ کے پاس، ذرا جا نماز دے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور آپ کیسے عزت کریں گے میری؟ یہ مروجہ طریقہ تو یہ ہے. حالانکہ مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم زوال سے لے کے عصر کی اذان ہونے تک کا ہے، جو کہ خاصا لمبا ہے. گرمیوں میں وہ 5.5 گھنٹے ہوتا ہے. تو میں مہمان جس کے یہاں گیا ہوں زیادہ سے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤں گا، پون گھنٹہ بیٹھ جاؤں گا، تو باہر نکلوں گا کہیں چپکے سے کسی مسجد میں گھسوں گا خاموشی سے کہ کوئی دیکھ نہ لے مسجد میں جاتے ہوئے مجھے، تو میں ایک کونے میں لگ کے نماز پڑھ کے فوراً آ کے بیٹھ جاؤں گا. وہ کر سکتا ہوتا ہوں لیکن وہ پتہ ہی نہیں لگے گا لوگوں کو میں نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے سلام کیسے کریں گے لوگ؟ تو یہ دیکھیے دونوں کے عمل میں، فقیر کے عمل میں اور مجھ جیسے آدمی کے عمل میں یہ فرق ہے. تو یوں روح سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ فقیر کو تو تنہائی چاہیے نماز کے لیے. وہ اس وقت پڑھے گا جب اس کے ارد گرد کہیں دور دور تک کوئی آدمی نہ ہو، تاکہ وہ پوری دل جمعی سے بغیر ڈسٹرب ہوئے اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرے، اس کے ساتھ دل کی باتیں کر لے. اس کو یوں تنہائی چاہیے، اور وہ علیحدگی میں ہمیشہ پڑھے گا. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے بات کہ اس نے روح سمجھ لی کہ نماز کی روح کیا ہے. یہ فرق ہے. اب میرا خیال ہے میں نے واضح اپنا ویو پوائنٹ کر دیا. اب آپ دیکھیے نماز کا، یہ اگلے دنوں کسی کو ٹیلی فون پہ امریکہ سے کال آئی ہوئی تھی، ان کو میں بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے بات عشق کی تو میں نے بغیر سوچے سمجھے ان سے آرام سے کہہ دیا کہ صاحب ابھی تو عشق میں آپ کچی ہیں، آپ نے عشق کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ تو مجھے ہرٹ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو مجھ سے ذکر کیا کہ آپ رب کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں، تو میں نے یوں آپ سے بات کہہ دی کہ آپ غلط فہمی میں نہ مبتلا رہیں.
آپ اور زیادہ ڈوب جائیں رب کے عشق میں، تاکہ آپ صحیح عشق میں مبتلا ہو جائیں رب کے. تو کہنے لگے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ یہ بتائیے کہ آج کل 6 نمازیں پڑھ رہی ہیں آپ؟ کہ جی ہاں. ماشاء اللہ. اب آپ ایک تکلیف کیجئے کہ نماز کے بعد میرے لیے دعا کر دیا کیجیے کہ اللہ مجھے سمجھ عطا فرما دے، کہ میں ضرور کر دوں گی. تو میں نے کہا لیجیے یہ پکڑی گئی ہیں آپ کہ آپ کو عشق ہے ہی نہیں رب سے. یہ تو میں نے یوں کہا تھا کہ میرے لیے نماز کر دیجیے، پڑھا دیجیے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ نے عشق کیا ہی نہیں رب سے. بات یہ ہے حضور کہ اگر انسان نماز کی روح کو سمجھ گیا کہ یہ نماز در حقیقت میرے اور میرے رب کے درمیان ملاقات ہے، مکالمہ ہے، ایک کانورسیشن ہے، ٹو وے کانورسیشن، ون وے نہیں کہہ رہا، ٹو وے کانورسیشن. تو اس ٹو وے کانورسیشن کے مقام تک جانے کے لیے، اس لیول تک اٹھنے کے لیے جذب کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب آدمی مکالمہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو وہ ڈوبا ہوتا ہے اس مکالمے میں. تو وہاں دعا کہاں یاد رہتی ہے کہ مجھے دعا بھی کرنی ہے رب سے. یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ فرض ادا ہو گیا. اب میں اس محنتانہ اس کا محنتانہ وصول کرنا چاہتا ہوں رب سے، اور اسے ایک پوری فہرست میں نے رٹی ہوئی ہے، وہ میں اللہ کو سنانے لگتا ہوں. یا اللہ میری خیر، میرے بچوں کی خیر، میری صحت ٹھیک رکھ، میرے بچوں کو صحت دے دے، میرے قرضے اتار دے، میرے بچوں کے قرضے اتار دے، میرے بیٹے کو نوکری دلا دے، میرے نیا سوٹ سلوا دے. یا اللہ کل میں وہ بالی کی شاپ پر ایک شو دیکھ آیا تھا، مہنگا ہے، ذرا وہ تو دلوا دے. وہ پوری فہرست اس کو میں سنا دیتا ہوں. تو میں نے 5 منٹ کی جو محنت کی ہے مزدوری کی، اس کا محنتانہ 15 منٹ کی صورت میں لیتا ہوں کہ 15 منٹ اس کو فہرست سناتا ہوں رب کو. لیکن اگر میں اس کی محبت میں ڈوب جاؤں، رب کی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، تو میری تمام تر محنت کا ریوارڈ اس سے مکالمے کی صورت میں مجھے ملے گا کہ میری گفتگو ہو گئی اپنے محبوب کے ساتھ. کیونکہ رب کا تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو اسے اپنا دوست بنا لوں گا فوراً، لیکن جب وہ مجھے اپنا دوست بنائے گا تو وہ کسی ٹیسٹ کے بغیر نہیں بنائے گا، وہ مجھے آزمائے گا ضرور. وہ پرکھے گا کہ میں اس کی دوستی کے لائق ہوں بھی یا نہیں، پھر وہ مجھے اپنا دوست بنائے گا. تو اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میں رب کا محبوب ہو جاؤں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا محبوب ہے، کیوں اس میں آزاد ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ عشق کر سکتا ہوں اور اسے میں اپنا محبوب بنا سکتا ہوں. اس میں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا محبوب بننے کے لیے مجھے پھر بہت کچھ کرنا ہوگا. تو پہلے تو میں اس کے محبت میں ڈوبوں گا، حالت جذب میں جاؤں گا، تو پھر کہیں جا کے وہ مجھے اپنے قریب کرے گا. تو جب حالت جذب میں ہے تو وہاں تو پھر اس کو اپنا صرف محبوب یاد ہے اور کوئی یاد ہی نہیں رہتا. دیکھیے ولی ہیں 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو سالک ہے، جو دنیا میں رہتا ہے، صحیح ہوش و حواس میں ہے، فرائض ادا کرتا ہے اپنے. ایک وہ ہے جو مجذوب ہے، وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہے کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہے.
سالک کو بددعا کی اجازت نہیں ہے. بددعا کرے گا، قبول تو ہو جائے گی، لیکن خود لسٹ سے خارج ہو جائے گا اس کا نام. یہ بھی ایک میں آپ کو مزے کی چیز بتا دوں کہ کوئی ولی کبھی بددعا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں بددعا کی، یہ سنت ہی نہیں ہے. لیکن مجذوب جو زبان سے نکال دے پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا آپ کھو دیا ہے رب کی محبت میں. تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات رد نہیں ہوتی، پوری کرتا ہے رب اس کی، کیونکہ اس محبت میں کھو گیا ہے، اس نے اپنی ہستی گنوا دی ہے. وہ دوئی کے مقام سے نکل کے ایک کے مقام پر آیا ہے کہ جہاں وہ اور رب دو نہیں ہیں، ایک ہی بن گیا ہے. اس لیے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات رب پوری کر دے گا. اور وہ بددعا اگر دیتا ہے تو اس پہ وہ حد جاری نہیں ہوتی جو سالک کے لیے میں نے عرض کی کہ اس کا نام لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے بددعا دینے والے کی، کیونکہ یہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہے. یہاں ایک وکیل اور جج دونوں بیٹھے ہیں، یہ بڑی اچھی طرح قانون کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پاگل اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کو پھانسی کی سزا نہیں دیتے یہ لوگ، اس لیے کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو یہ پاگل خانے بھیج دیں گے کہ حکومت کو حکم دے دیں گے کہ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے. تو مجذوب کا معاملہ بھی یہ، اس پر حد جاری نہیں ہوتی ہے، وہ پابندی نہیں، کیونکہ ہوش و حواس میں نہیں رہ گیا. تو جو آدمی ڈوب گیا رب کی محبت میں، تو اس کو نماز کے بعد دعا کہاں یاد رہتی ہے؟ وہ ہاتھ تو اٹھاتا ہے دعا کے لیے، یہ سوچ کے کہ میں رب سے مانگوں، لیکن جب اس سے گفتگو شروع کرتا ہے رب کے ساتھ تو اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. پھر تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے ملے گا کب، میری ملاقات تجھ سے کب ہو رہی ہے. یہ روح کی بات ہے کہ اس کی سمجھ میں روح، نماز کی روح کو وہ سمجھ گیا ہے کہ نماز ہے کیا. تو اس نے یوں نماز ادا کی ہے کہ اس میں کلیتاً ڈوبا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہے، کھڑا ہے، اور دعا میں وہ اس سے اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے. پھر مانگے گا کیا؟ یہ قرآن کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جس نے قرآن کی روح کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ولایت کی اعلیٰ ترین مقام پر جا کے فائز ہو گیا. باقی کیا رہا جب اس نے قرآن کی روح کو سمجھ لیا؟ تو یوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اکیلی آیت کی تشریح مجھ سے نہ کرائیے، تو میں اس سے انصاف نہیں کر پاؤں گا کہ مجھے قرآن حفظ نہیں ہے. دوسری اس سے متعلقہ تمام آیات میں حوالے نہیں دے پاؤں گا آپ کو، اس کی ترجمہ نہیں بتا پاؤں گا. یہ ہے قصہ. سوری جواب بہت لمبا ہو گیا، لیکن جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہریار میرا نام ہے. جی جناب میرا سوال ایک ایسا ہے جی، یہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے میری مشابہت کی اس کا شمار انہی میں سے ہے ہوگا. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان یا دنیا اسلام کے 59 کنٹریز جو ہیں اس وقت، وہاں مغربی لباس بڑی پوری آب و تاب کے ساتھ پہنا جا رہا ہے، اور صرف ایران ایک ایسا ملک ہے اس وقت جس نے نیک ٹائی کو ترک کر دیا ہوا ہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر رہا ہے. اس کے بارے میں کہیں اس کا تذبذب کا یا غلطی کا شکار تو نہیں، یا حضور پاک کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں سزا مل رہی ہے ساری دنیا کو؟ اس پر آپ ذرا وضاحت کر دیجیے. چونکہ ذاکر نائک صاحب کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ ایک اسلامی چینل لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ میرا صبح دوپہر شام وہ مغربی سوٹ اور لباس اور اس سے نیک ٹائی سے جان نہیں چھوڑتی ان کی. اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرما دیجیے، مہربانی. پیشتے اس کے کہ اس کا میں جواب آپ سے عرض کروں. میں اپنی معلومات کے لیے آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ آپ میں سے کسی صاحب کو معلوم ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا؟ آپ کو پاجامہ بہت پسند تھا، ہمیشہ نہیں پہنا، پسند بہت تھا۔ یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ مشابہت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کوئی ایک چیز، ایک بات کا تعین نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کون سا ڈریس پہنا، تو پھر لباس سے مشابہت کا تو سوال ہی نہیں کوئی پیدا ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہمت باندھ دی، کبھی پاجامہ پہن لیا، کبھی لمبا وہ چوغا پہن لیا، تو آپ مشابہت کس سے کریں گے؟ آپ اب یہ سوال ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ فرمائیے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پہچان کیا بنی؟ چلیے اس کو یوں آسان کر لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے پہلے اہل قریش کو دین کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صادق و امین پہچان بنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد معاف فرمانا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، پھر اس سے اگلے چلی جائیے تو سخاوت، دریا دلی، یہ پہچان بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو نان مسلمز نے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور آج تک کر رہے ہیں، انہیں جب دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں نمبر 1 پر پلیس کیا تو کس ریفرنس سے کیا؟ کیا لباس ریفرنس بنا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس کا ریفرنس بنا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کی بنیاد بنا؟ تو مشابہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری سمجھ کے مطابق اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبیوں کی نقل کرتے ہیں تو مشابہت آتی ہے، اور وہی ہمیں دنیا میں باعزت کر دے گی۔ تو مشابہت کے لیے ہم ظاہری چیزوں پر نہ جائیں، بلکہ ان چیزوں کے اندر مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی عظیم ترین ہستی بنا دیا، ان کے دشمنوں کی نظر میں بھی۔ تو میرے خیال کے مطابق تو مشابہت، اصل مشابہت وہی ہوگی۔ درود پاک پڑھنے کے بنیادی آداب کیا ہیں؟ اب ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگرچہ اجازت ہے لیکن خلاف ادب ہوگا اگر ہم باوضو ہو کے درود شریف نہ پڑھیں۔ دوسرا، کسی ایسی جگہ پر درود شریف ہم نہ پڑھیں جہاں ظاہری گندگی دکھائی دیتی ہو یا وہاں بیڈ سمیل پھیلی ہوئی ہو۔ باقی درود شریف ضرور پڑھیے آپ، اور اگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں دو زانو ہو کے تو بہت اچھا ہے، لیکن ممانعت اس میں نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، ضرور پڑھیے، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں پاک بازی آ جاتی ہے، پائس ہوتا ہے بندہ۔ جناب سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی نیکی اور خیر میں بہت بڑھ چڑھ کے ہیں، مثلا مدر ٹریسا ہے یا ایڈیسن ہے یا گراہم بیل ہے،
तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आखिरत में उनका मुकाम क्या है, जबकि हम मुसलमान कलमा गो कलमे के नाम पर बहुत सी बुराइयां करते हैं। सब ये तो रब ने फैसला कर दिया कुरान में कि वो तमाम नॉन मुस्लिम्स जो भी नेक काम करते हैं, अल्लाह उनकी नेकी को भी रायगा नहीं जाने देता। उनको उनके नेक कामों का अजर इसी दुनिया में रब ताला अता फरमा देगा, उसके इनामात इसी दुनिया में दे देगा, और आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होगा। इसके बरक्स मुसलमानों को ये रियायत है कि मुसलमानों के लिए अजर इस दुनिया में भी है और आखिरत में बहुत बड़ा अजर है। और गालिबन यही चीज हम मुसलमानों के हलक से नीचे नहीं उतरती कि दुनिया में हमारे लिए अजर मुकाबलतन कम है आखिरत के, तो हम फिर कलमे के नाम पर मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं कि इस अजर को गैर मुस्लिमों के लेवल तक ले जाएं अपने। देखिए, अल्लाह के इश्क में इंसान मुब्तला उसी वक्त होगा जब उससे मोहब्बत करेगा। इश्क मोहब्बत से अगला दर्जा है, और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात मानने में खुशी महसूस करता है, दौड़ दौड़ के उसकी बातें मानता है। अगर किसी और से भी पता चल जाए कि मेरे महबूब को ये बात पसंद है तो उस बात को पूरा करता है। तो मजजूब भी कभी इसी मकाम पर होता है जहां वो इबादत भी कर रहा होता है और अल्लाह ताला के दूसरे अहकामात की पाबंदी कर रहा होता है, और फिर उसकी मोहब्बत में वह इतना आगे चला जाता है कि वो इश्क में अपनी हस्ती खो देता है, तो यूं मजजूब हो जाता है। सालिक जो है उसका मकाम मजजूब से ऊंचा है, क्योंकि वो होशो हवास में है, इस दुनिया के कारोबार में मुलव्विस है, और कारोबार में मुलव्वस होने की वजह से उसको दुनियावी तरगीबात और दुनियावी आलाइशें उसके रास्ते से उसको हटाती रहती हैं। मुसलसल वो एक जद्दोजहद की हालत में रहता है कि दुनियावी आलाइशें और दुनियावी तरगीबात उसे अल्लाह की राह से हटाती हैं, और अल्लाह की मोहब्बत उसे अल्लाह के अहकामात पे अमल करने पर मजबूर करती है। तो जब वो सारी उम्र बुराई से लड़ता रहता है और नेकी की तरफ रहता है, तो इस वजह से सालिक को ज्यादा बुलंद मकाम दिया जाता है, उसको फजीलत है मजदूब पर। तो वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मुब्तला रहते हैं लेकिन वो इश्क के उस मकाम पर नहीं जाते जहां अपने आप को वो खो दें, तो वो सालिक के मकाम पर रहते हैं, लेकिन वो अफजल हैं मजदूब की निस्बत, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए वो सालिक हजरात जिन्होंने तर्क दुनिया करके अल्लाह को हासिल किया और अल्लाह के हो गए, उनकी निस्बत उन औलिया कराम को ज्यादा अफजल गिना जाएगा जो दुनिया में भी रहे, दुनियावी फराइज भी पूरे अदा किए उन्होंने जो अल्लाह ने उन पर फर्ज किए हैं, और रब की राह पर भी चले और वलायत के दर्जे तक पहुंचे। इनको अफजल गिना जाएगा उन लोगों की निस्बत, उन औलिया कराम की निस्बत जो दुनिया को छोड़ के अल्लाह के हो गए और उन्होंने बयाबानों की राह ले ली। तो ये तीन मुख्तलिफ दर्जे हैं जिसमें मजदूब निचले तरीन दर्जे पे आ जाता है, लेकिन उसकी बात यूं पूरी होती है कि दुई के मकाम से आगे निकल गया है, बस इतना ही फर्क है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब, सवाल मेरा ये है कि आपने जैसा कि फरमाया कि रूह को डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो एक बुक है किताबुर रूह
جو کہ علامہ حافظ ابن حکیم نے لکھی ہے، تو اس کے بارے میں ایک تو پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی بکس پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سیلف ڈسکوری کا کوئی کلیہ اپنی ذات کو پہچاننے کا پلیز جو ہے وہ فرمائیے۔ صاحب، صرف یہی ایک کتاب الروح ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت سے عالم حضرات نے مشق فرمائی ہے، اور جس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، جیسے مولانا مودودی، انہوں نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی۔ پھر اور تو اور امام غزالی جیسے بڑے عالم نے بھی کتاب لکھی، حقیقت روح انسانی اس کا نام ہے۔ جتنی بھی کتابیں آج تک روح کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس میں کوئی اس کو واضح نہیں کر سکا کہ روح ہے کیا چیز صحیح معنوں میں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی جو کتاب ہے، یہ ان تمام لکھی گئی کتابوں میں بہتر کتاب ہے۔ وہ کافی حد تک آگے لے گئے ہیں اس مسئلے کو اور اس کو ایکسپلین کر سکے، لیکن مکمل وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی صاحب روح کے بارے میں پڑھنا ہی چاہتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حقیقت روح انسانی کو پڑھ لیں بجائے دوسری کتابوں کو پڑھنے کے، تو انسان کا ذہن پھر بھی ایک حد تک کلیئر ہی رہتا ہے، کنفیوژن نہیں آتا۔ رہ گئی یہ بات کہ کتاب کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز، علم کسی طرح کا بھی ہو اسے حاصل کرنا چاہیے، صرف اس کی ڈسکشن سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ مجھے میرا ذہن کلیئر ہو جائے تو ضرور پڑھیے، ممانعت نہیں ہے اس کی کوئی۔ اور یہ جواب دینے کے بعد میں ایک گزارش کر دوں کہ جب ہم اس قسم کی باریک نقطوں کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم اس سے پہلے موٹے موٹے نقطے کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں، تو میرے خیال میں ہمیں باریک نقطوں کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی اور ہمیں نجات بھی حاصل ہوگی۔ روز محشر ہم اللہ کے حضور شرمندہ بھی نہیں ہوں گے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے۔ ابھی تو ہم دو بنیادی چیزیں ہی نہیں حاصل کر پائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ سے نجات، ہم اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بے دریغ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کبھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ میں نے شاید یہ مثال پہلے بھی دی تھی کہ زیادہ دور نہ جائیے، اسی پہ دیکھ لیجئے کہ سٹاپ لائن پر اگر آپ کھڑے ہیں تو بعد میں آنے والے صاحب آپ کی سائڈ سے ہو کے آپ کے سامنے آ کے پھر گاڑی سیدھی کر دیں گے یا موٹر سائیکل سیدھا کر دیں گے، جبکہ آپ پہلے سے وہاں کھڑے ہیں سٹاپ لائن پر۔ پہلے جانا آپ کا حق ہے، لیکن بے دریغ اس کو کر لیں گے، بلا تکلف کر لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا حق ہے اور ہم نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو پہلے تو صاحب یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں جس کے لیے کل ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا، ہم ان چیزوں کو پکڑ لیں اور ان سے اجتناب کر لیں۔ یہ جو ایلبو کا استعمال ہے، اس کا استعمال ہم چھوڑ دیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہم پہلے حاصل کر لیں، ایک جھوٹ اور دوسرا ایلبو کا استعمال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی انتہائی کامیاب ہو جائے گی ان دو باتوں کے چھوڑ جانے سے، اور آخرت میں بھی جواب دہی سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم یہ چھوٹے باریک نقطوں میں چلے جائیں گے کہ صاحب ان فائنر اسپیسیفکیشنز، یہ جو فائنر پوائنٹس ہیں کہ صاحب یہ کتاب پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس کتاب کو میں دائیں طرف سے دیکھوں یا بائیں طرف سے دیکھوں،
وہ بہت فائنر پوائنٹس ہیں، اس کو لیٹر سٹیج پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نماز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دنیاوی کام جو ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان تمام عبادات میں یکسوئی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، کنسنٹریشن، تاکہ وہ کام کرتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کام کر رہا ہے اس میں کام کرتے ہوئے بندہ ڈسٹریکٹ نہ ہو، اور اس میں کام کرنے کے بعد اس میں عاجزی پیدا ہے، نہ کہ اس میں تکبر پیدا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں یہ کام بڑا کر رہا ہوں۔ وہ تکبر سے اجتناب کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور باقی ان کاموں میں یا عبادات میں اس کنسنٹریشن اور یکسوئی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کسی شاپنگ سینٹر میں آپ گئے اور آپ نے ڈسپلے پر کوئی اچھی چیز دیکھی، آپ وہاں وہ اچھی چیز جو ہے وہ 2 اس کے پیسز خریدتے ہیں آپ۔ ایک تو آپ کے دوست نے کہا ہے کہ میری وائف کے لیے یہ چیز خرید لائیے گا، وہ لیتے ہیں آپ، اور ایک چیز وہ خریدتے وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ میری بیوی بھی اس سے خوش ہوگی، یہ میں لے لوں، اپنے وائف کے لیے لیتے ہیں آپ۔ تو وہ چیز جو ہم کسی دوست کی فرمائش پر کہ میری وائف کے لیے یہ لے آنا لیتے ہیں، وہ لیتے وقت ہمیں پرائس کا بھی خیال آتا ہے کہ صاحب پرائس اس کی بہت ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ ویٹ میں اضافہ کر دے گی اور اسے لے جانا مشکل ہوگا، اور پھر سچی بات ایک ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ یار یہ فٹیگ گلے پڑ گئی۔ لیکن وہی چیز جب آپ وائف کے لیے لے رہے ہیں تو خرید کے اور وہ قیمت اس کی ادا کر کے جو زیادہ ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وائف کے لیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ محبت سے خرید رہے ہیں، اسی لیے نہ اس کا وزن، نہ اس کی قیمت، اور نہ اس کو کیری کرنے کا پرابلم، یہ آپ کے ذہن میں آیا ہی نہیں، بلکہ ایک عجیب خوشی ہے کہ میں اپنی وائف کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ اس کو لے کے خوش ہو جائے گی۔ لیکن دوست کے لیے وہی چیز لیتے ہوئے وہ ہمیں گراں گزر رہی ہے۔ تو اگر ہم نماز کو اور اللہ کے دوسرے احکامات کی پابندی کو فرض سمجھ کے سر انجام دیں گے تو گراں گزریں گے، اور اس سے گریز کی ایک ٹینڈنسی ہمارے اندر آئے گی۔ اور اگر ہم نے رب کے ساتھ محبت کر لی تو اس کی محبت ہمیں مجبور کرے گی بڑی خوشی کے ساتھ اس کے احکامات کو بجا لانے کی، تو اس میں کنسنٹریشن بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر جب ہمیں رب کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا چسکا لگ گیا تو ہم اس میں کھونے لگیں گے، پھر وہ کیفیت آئے گی جو مولانا محمد حسن صاحب کی بھی تھی کہ وہ ٹانگ کاٹنی تھی ان کی، تو سرجن ان کے شاگردی تھے، ان کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کو میں انستھیزیا دوں گا، تو پوچھا یہ تو نشے کی دوائی؟ کہ جی ہاں یہ نشہ ہے، کہ یہ تو حرام ہے، میں نے ساری عمر نشہ نہیں کیا، ایسا کرو میں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہوں تو میری ٹانگ کاٹ لینا۔ تو آپریشن ٹیبل پر لیٹ کے اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ تو ان سرجن سے کہا کہ آپریشن کر لو۔ تھوڑی دیر میں سرجن سے کہنے لگے کہ بھائی تم اپنا کام کر بھی لو، اور کتنی دیر میں تسبیح پڑھتا رہوں گا؟ تو سرجن نے کہا صاحب وہ تو میں کبھی کی ٹانگ کاٹ چکا، آپ کی تو پٹی بھی ہو گئی ہے۔ تو پھر اس قسم کی کنسنٹریشن آتی بندے میں۔ تو معاملہ صرف فرض سمجھ کے کرنے کا اور محبت سے کرنے کا اتنا ہی فرق ہے۔
تو محبت پیدا کر لیجئے رب کی اپنے دل میں، مسئلے حل ہو جائیں گے.